جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ پرجیت شرما بھائی ہیں. جی بھائی کہاں سے آپ لائیو اپنا سوال کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں جی شرما جی آپ؟ میں انڈیا سے, دلی سے ہوں, انڈیا میں. اچھا, آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں؟ جی نان مسلم ہے, پر میں آپ کی ویڈیو. کس دھرم سے ہیں آپ؟ میں دلی ہے نا, کیپٹل دلی انڈیا میں. اچھا, نہیں ویسے آپ کس ریلیجن سے ہیں بائی برتھ؟ ہندو میں. اچھا ٹھیک ہے, اپنا کوشچن کریں. جی سر میں 3 سوال پوچھ سکتا ہوں سر؟ چلیں آپ سوال تو شروع کریں, ہو جائیں گے 3 بھی ہو جائیں گے, لیکن سوال ہی کرنا ہے بس, مختصر سوال کریں, میں انشاءاللہ بات سمجھ جاؤں گا, جواب دے دوں گا. جی جیسے ہم ریلیجن, ہم کون سا, جیسے اگر ہم ایک گاڈ میں مانتے ہیں تو ریلیجن کون سا بیسٹ ہے, کون سا صحیح ہے, اس کے لیے ہم کو کیسے دیکھنا چاہیے اگر اس ہم کے لیے ایک گاڈ بنیادی چیز ہے وہ خدا کا کانسیپٹ ہے جی. ریلیجن کا صرف ایک مقصد ہے, وہ خدا کی پہچان ہے. تو خدا کی پہچان, ایک خدا کی پہچان, جو خدا اس کائنات کا واحد کریٹر ہے, اس کی پہچان جو ریلیجن کروا رہا ہے, آپ اس کو فالو کریں. آپ جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے, بھگوان پر توکل کرتے ہوئے اپنی تحقیق شروع کریں. تو جو ٹرو کانسیپٹ آف ون گاڈ کی بات کرتا ہے ریلیجن, آپ اس کو لیں. یہ تو میں آپ کو مختصر بات یہی اس وقت میں کر سکتا ہوں. باقی آپ میری 2 ویڈیوز نوٹ کر لیں, وہ آپ نے دیکھنی ہے, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے. ایک ویڈیو کا نام ہے فرام کریشن ٹو کریٹر, فرام کریشن ٹو کریٹر, کائنات سے خالق کائنات کا سفر. اور دوسری ویڈیو ہے میری ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام, خدا کہاں سے آیا, خدا کو کس نے پیدا کیا. یہ 2 ویڈیوز میری دیکھ لیں تو اس حوالے سے جو ہمارا کانسیپٹ ہے خدا کے بارے میں, کریٹر کے بارے میں, خالق کے بارے میں, بھگوان کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, گاڈ کے بارے میں, خدا کے بارے میں, سپریم بینگ کے بارے میں, سپر نیچرل ایجنسی کے بارے میں, یہ ساری ٹرمز ایک ہی ہستی کے لیے استعمال ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میں آپ کا ویڈیو دیکھا تھا, میں اس کے بعد ہی میرا یقین ہوا ایک گاڈ میں. پر میں آگے جیسے الگ الگ ریلیجن ہے, ان میں سے کون سا اچھا ریلیجن ہے, اس کے لیے مجھے آگے کیا میں اسٹڈی نے آپ کرنا کو چاہیے. گائیڈ تو کر دیا. ہاں, آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی تحقیق کے بعد کس ریلیجن کو پرفیکٹ پایا, تو وہ اسلام ہے. ہاں جی, اسلام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ون گاڈ کا جو ٹرو کانسیپٹ کے کسٹوڈین اگر پلانٹ ارتھ پہ کوئی ہے تو مسلمز ہیں. آلموسٹ 1.9 بلین لوگ اس وقت 1.9 بلین ہو چکے ہیں مسلمز, ٹرولی ون گاڈ کے ماننے والے ہیں, اور 0 ٹالرنس ہے اس کے اوپر. باقی سب کے سب لوگ ڈیویٹ ہو چکے ہیں. یا مسلمز کے بعد اگر کوئی کانسیپٹ کسی معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں پریکٹسنگ ہے تو جیوز کے اندر ہے, لیکن انہوں نے بھی جو دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہوا ہے وہ دوسرے لیول کا ہے, وہ اپنی بکس کو بھی اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے. تو ایک ٹرو گاڈ کا کانسیپٹ اس وقت اگر کسی ریلیجن میں ہے نا, اس یعنی شد و مت کے ساتھ, اس سینسٹیوٹی کے ساتھ, تو وہ صرف اسلام کے اندر ہے. جی سیکنڈ کوشچن کریں. جی میرا ایک اور کوشچن ہے, جیسے میں آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا وہ بگ بینگ کے اوپر, بگ بینگ, تو آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا, جیسے اگر بولز کو, الگ الگ کلر کی بولز کو آپ ایک بوٹل میں رکھ دو گے, اگر اس کو ہلاؤ گے تو اینٹروپی اور بڑھے گی. تو سر جو بگ بینگ کے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, تو جو بگ بینگ ایک ڈس آرڈر ہوا, تو وہ ڈس آرڈر تو کسی چیز میں نہیں ہوا نا, کوئی آبجیکٹ کے اوپر تو ڈس آرڈر نہیں ہوا, کیونکہ بگ بینگ سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں. جی جو میں نے مثال دی ہے نا میرے بھائی, بگ بینگ جو ہے وہ ڈس آرڈر سے بڑی میریکل ہے. ڈس آرڈر میں تو چیزیں ایگزسٹ کرتی تھی نا, ٹھیک ہے, اور میں نے کہا کہ ڈس آرڈر ہوا, اب اس کو دوبارہ آرڈر کوئی نہیں بنا سکتا. لیکن بگ بینگ جو ہے یہ تو اس سے بڑی چیز ہے, کریشن ایکس نہیلو ہے. بگ بینگ کا آپ کو کانسیپٹ پتا ہے کیا ہے؟ بگ بینگ کا کانسیپٹ یہ ہے, یہ بینگ کا ورڈ تو ویسے سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے, اس کی کوئی آواز نہیں تھی, ٹھیک ہے. یہ بگ بینگ ایک دھماکے کے طور پہ ایک سمبولک بولا جاتا ہے سائنس کی لینگویج میں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ایک ایسے پوائنٹ سے سٹارٹ ہوا ہے جس کا والیوم 0 تھا اور ڈینسٹی انفینٹ تھی. یہ میتھمیٹیکل ایکویشن میں بات کر رہا ہوں. اب میتھمیٹیکلی ایسی چیز جس کا والیوم 0 ہو اور اس میں انفینٹ ڈینسٹی پائی جاتی ہو, اس کی ایکسپلینیشن سوائے اس کے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ عدم محض سے وجود میں آئی ہیں چیزیں, یعنی کریشن ایکس نہیلو, کوئی چیز موجود نہیں تھی اور کائنات بن گئی. لہذا جو میں نے انٹروپی کی مثال دی تھی, ظاہر میں نے فزیکل ورلڈ سے آپ کو مثال دینی تھی نا. بگ بینگ تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا, اس کی مثال تو میں دے نہیں سکتا تھا. میں نے ایکسٹراپولیٹ کیا ہے کہ جب آج کی ڈیٹ میں بھی ایک آرڈر کو ڈسٹرب کر کے دوبارہ سے انٹروین کیے بغیر, اکارڈنگ ٹو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس, آپ چیزوں کو دوبارہ مینج نہیں کر سکتے. تو جو پہلے والا معاملہ ہے کہ جس میں جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی
اور زیرو سے اتنا بڑا بینگ ہوا اور اتنی آرڈر ہوا کہ اب تو پلانٹ ارتھ پہ 4 ملین سے زیادہ سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. جب میری پرانی ویڈیو میں تو میں نے 2 ملین کی بات کی تھی, اب 4 ملین سے زیادہ ہے. ابھی بھی ایمیزون کے فارسٹ کے اندر کئی مخلوقات ہیں جن کا سائنٹسٹ کو پتا بھی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں اتنی اور سپیشیز نکل سکتی ہیں. جو ایمیزون ساؤتھ امریکہ کے اندر 9 ملکوں میں پھیلا ہوا ایمیزون ریور بھی ہے اور فارسٹ بھی ہے. تو یہ اتنی مخلوقات کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہیں. لہذا جو میں نے انٹروپی کی مثال دی اس سے یہ ورسٹ مثال ہے, یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل چیز ہے. تو جب وہ چیز نہیں ہو سکتی یہ تو بالکل تصور سے ہی باہر ہے میتھمیٹیکلی. ٹھیک ہے, اپنا تھرڈ کوسچن کر لیں. سر ایک کوشچن ہے لاسٹ میرا. جیسے جو آدمی سب ان پہ جن آتا ہے, جو جن آتا ہے تو اس کو ڈفرینٹ ریلیجن اپنے طرح سے اس کو جن کو ہٹا دیتے ہیں. تو جیسے کہ ہندو میں وہ اپنا منتر وغیرہ پڑھ کے اس کو ہٹا دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہندو کے جو منتر ہے اس میں بھی پاور ہے. اگر ہندو کا ریلیجن کرپٹ ہو گیا, اچھا نہیں ہے, تو اس میں بھی پاور نہیں ہونی چاہیے نا کہ جن کو ہٹانے کے لیے. نہیں بالکل نہیں, یہ تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں, اس کا کانسیپٹ ہی بیسیکلی غلط ہے. آپ نے یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو دیکھنی ہے, جادو اور جنات سے بچنے کے وظائف, جادو اور جنات کا علاج. تو میں نے تو بھائی کئی سال پہلے یہ بات بتائی ہوئی ہے. مجھے بتائیے کہ ایک آرتھوپیڈک سرجن, چلیں اس سے بھی بڑی بات کر لیتے ہیں, ایک وہ سرجن جو ہارٹ کا بائی پاس کر سکتا ہے, اگر وہ ہندو ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہندو دھرم اچھا ہو گیا؟ بالکل نہیں. یا اگر وہ سرجن مسلمان ہو تو اس سے اس کا دھرم جسٹیفائی ہو جائے گا؟ نہیں بھائی, یہ طریقہ علاج ہے. اس طرح جنات کو نکالنا یہ ایک طریقہ علاج ہے, اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح میڈیکل علاج کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے, جھاڑ پونک کرنے کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے, سرجری کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جنات نکالنا یہ ایک طریقہ علاج ہے. آپ ڈسکوری چینل جو ہے امریکہ کا, اس پہ جا کے ہانٹنگ پروگرام دیکھیں, وہ جیزس کرائسٹ کے نام پہ جنات نکال رہے ہوتے ہیں. یہ ایک طریقہ علاج ہے, اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں میں بھی کئی لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, ہندوؤں میں بھی کرتے ہیں, کرسچنز میں بھی کرتے ہیں. اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے, یہ ایک طریقہ علاج ہے. چونکہ جو جنات ہیں نا وہ بھی مختلف ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ہیں. جس طرح انسان ہے نا, جنات کے اندر بھی ہندو بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, مسلمز بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے دین کی روح سے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پہ جا کے جھکنے کو, سجدہ کرنے کو شرک سمجھتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے پاکستان میں کتنے شرک کرنے والے لوگ جو قبروں کے آگے جھکتے ہیں وہ بھی جنات نکال دیتے ہیں. اور باقاعدہ جب جن ان کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو جن کہتے ہیں مجھے فلاں بابا جی کے مزار پہ لے جاؤ تو پھر میں تمہاری جان چھوڑوں گا, اور پھر وہ وہاں مزار پہ لے کے جاتے ہیں, وہ جان چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ وہ جن خود گمراہ ہوتا ہے, اس بابے کا ماننے والا ہوتا ہے, اور وہ باقی لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اور یہ گاڈ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. جس طرح خدا آپ کو دنیا میں کبھی آپ کی صحت میں نقصان دے کے, کبھی آپ کی جاب میں نقصان کر کے, کبھی آپ کی ہیلتھ میں نقصان کر کے, کبھی آپ کے فیملی میٹرز میں آپ کو نقصان کر کے, کبھی آپ کے گھر میں کوئی جنگ ڈیتھ دے کے خدا آپ کو آزماتا ہے نا, اس طرح خدا نے یہ بھی آزمائش کے ذریعے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, اس طرح کرنے سے نہ تو کسی کا ریلیجن جسٹیفائی ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی خدا کا اس حوالے سے کوئی لینا دینا ہے. یہ ایک طریقہ علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے, آپ کے تینوں سوال ہو گئے. سر وہ اس میں جی وہ لاسٹ کوشچن میں ایک تھوڑا ڈاؤٹ تھا, وہ ایک سیکنڈ, وہ لاسٹ والے کوشچن سر, جیسے اس کا ریلیجن سے تو کوئی مطلب نہیں ہے جن کو نکالنے کا, پر جو پروسیجر کرتے ہیں سب ڈیفرنٹ کرتے ہیں جن کو نکالنے کا. میں نے اتنا کمپریہنسو جواب دیا ہے, اتنا کمپریہنسو جواب دیا ہے, اس کے بعد کسی انپٹ کی ضرورت نہیں. پروسیجر کوئی بھی ہو میرے بھائی, اس پروسیجر کو میں نے جب اس کو میڈیکل علاج اور باقی چیزوں سے تشبیہ دی, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا کا نام لیتا ہے. آپ مجھے بتائیے, اگر کوئی شخص خدا کا نام لے کے, بھگوان کا نام لے کے ایک میڈیکل ڈاکٹر گرائنڈر چلاتا ہے بائی پاس کرنے کے لیے, تو آپ اس گرائنڈر کے چلانے کو خدا کے ساتھ لیٹ کر دیں گے؟ وہ ایک طریقہ علاج ہے. وہ اگر اس کے بغیر بھی کرے گا تب بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ایک طریقہ علاج ہے. تو یہ تو تب ہم اسے ریلیجن مانیں گے جب کوئی ریلیجن اسے آن کرتا ہو. مجھے بتائیں کہ ہندو مت کی کون سی کتاب ہے جو یہ آن کرتی ہے کہ یہ ٹرو ریلیجن کی نشانی ہے؟ نہیں ہے. ایون آپ کرسچن سے بھی پوچھیں کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہو کیا یہ کرسچینٹی کے حق میں ہونے کی دلیل ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے انجیل کے اندر کہ اس طریقے سے کام کیا جائے تو وہ حق, وہ کہ نہیں یہ تو نہیں دلیل ہے, دلیل تو بک ہوتی ہے, یہ تو ہمارا طریقہ علاج ہے. بھائی یہ کوئی دنیا کا ریلیجن رسک لے نہیں سکتا کہ اسے اپنے حق ہونے کی دلیل پیش کرے, ورنہ تو پھر سارے ریلیجن ٹھیک ہو جائیں گے. جو بتوں کے آگے جھک رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہندو,
جنہوں نے ایک انسان کو خدا بنا لیا ہے 2.3 بلین کرسچنز وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے کہ ایک انسان کو جو روٹی کھانے کا محتاج تھا جیسس کرائسٹ اس کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے اور ایسا انسان کہ جو ان کے تحت سولی بھی چڑھ گیا وہ یہ کون سا خدا ہے کہ جس کو موت بھی آ گئی ہے خدا کو تو کوئی موت دے ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اتنے نان سینس عقیدے ان لاجیکل عقیدے پھر سارے کیا جسٹیفائی ہو جائیں گے اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی صحیح ہو گیا ہم نے بکس کو فالو کرنا ہے چلیں آپ پکچر بنائیں ہم آپ کے لیے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کا سینہ اسلام کے لیے کھولے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرو ریلیجن تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرو گاڈ تک پہنچائے ٹھیک ہو گیا جی فی امان اللہ